السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انعام آیت نمبر 93 کا درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کتاب بھی کیا خوب ہے کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا، برکت والی ہے، تصدیق کر کے سچ ثابت کرتی ہے اس تعلیم کو جو اس کے پہلے آئی ہوئی کتابوں میں تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکزی بستی کے لوگوں اور اس کے آس پاس کے تمام انسانی آبادی کو آگاہ کر دو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگ جائیں گے۔ کیا فرماتا ہے رب العزت اس آیت میں کہ یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن، جو میرے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہے، جس پر ہمارا عقیدہ ہے، جس کے لیے ہم مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ یہ کتاب بھی کیا خوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کتاب کیا خوب ہے، ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے برکت والی۔ کیسی؟ بہت خوب، بہت اچھی، بہت بڑھیا کتاب قرآن۔ کیسا نازل کیا؟ برکت والی ہے، باقی رہنے والی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے۔ وہ تو ہم ذریعے کے طور پر اس کی حفاظت کے لیے اللہ ہم کو استعمال کر رہا ہے، ورنہ اللہ کسی بندے خدا کا محتاج نہیں قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس کو نازل فرمایا، برکت والی ہے۔ پھر اور کیا خوبی ہے کہ یہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد میں تصدیق کر کے سچ ثابت کرتی ہے اس تعلیم کو جو اس کے پہلے آئی ہوئی کتابوں میں تھی۔ پھر جو پہلے اس کے پہلے جو کتابیں تھیں، اس کے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ نے جو نازل کیا، توریت، انجیل، زبور اور صحیفے، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے ان پر جو نازل ہوئی وہی، اور جو قرآن میں جس کا جسٹیفیکیشن بتا دیا گیا ہے کہ قرآن میں 25-26 نام ہیں نبیوں کے، صرف باوجود اس کے کہ 1,24,000 آئے، لیکن 25-26 صرف قرآن میں نام ملیں گے۔ اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی، جیسا قرآن میں جن کا تذکرہ ہے، توریت، انجیل، زبور، اس کی تصدیق کرتی ہے کتاب، اس کو جسٹیفائی کرتی ہے، سرٹیفائڈ کرتی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس کے پہلے کے نبیوں پر ایمان لائے اور ان پر نازل کتابوں پر لائے ایمان، کہ توریت، زبور، انجیل، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ وہ چیز اللہ نے بیان کیا کہ تصدیق کر کے سچ ثابت کرتی ہے، سرٹیفائڈ کرتی، جسٹیفائڈ کرتی توریت، انجیل، زبور کو اور اس کی تعلیم کو اس کے پہلے آئی ہوئی کتابوں میں جو تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ کیوں کرتی؟ اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکزی بستی کے لوگوں کو اور اس کے آس پاس کی تمام آبادی کو آگاہ کر دو۔ پھر یہاں پر کیا ہے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی بستی ام القریٰ، یہاں پر کیا ہے؟ ام القریٰ۔ تو ام القریٰ سے جنرلی جو ہے زیادہ تر علماء نے اس کو یہ لیے کہ مرکزی بستی یعنی مکہ۔ اصل میں امہ کے معنی ہوتے نہ جاننے والے۔ سورہ جمعہ میں بھی جو میں نے ریفرنس دے کے بتایا ہوں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، امی یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ ارے بھائی، امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کے معنی ہوتے نہیں جاننے والے، کیونکہ آیت موجود ہے کہ ہم نے آپ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے، آپ نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان اور یقین کیا ہے؟ ہم نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وہ بھی آیت موجود ہے۔ تو اس سے کیا سمجھتے، کیا بتایا جاتا ہم کو حدیث کے ذریعے سے یا کسی کے قول کے ذریعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی تھے، ان پڑھ تھے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت کامیاب بزنس مین تھے، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں ایک بزنس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نکاح کے لیے ان کی بزنس، ان کی قابلیت پر ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو خود نکاح کے لیے پرپوز کیا تھا۔ وہ قابلیت، ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پڑھ تھوڑی تھے۔ پھر اگر ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے تو پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اس کا کیا ہوگا کہ ہم نے ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، ایسا ہو جائے گا؟ اس میں تو پھر بات ہی سمجھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پڑھ اور جو صحابہ تھے وہ بھی ان پڑھ۔ تو اصل میں کیا ہوگا کہ نہیں جاننے والوں میں ایک نہیں جاننے والے کو ہم نے کیا بنایا؟ نبی بنایا، رسول بنایا۔ کس چیز کو نہیں جانتے تھے؟ اللہ کی بات کو نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو عقیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تو ہے، ایک اللہ ہے، مگر اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ جو اس وقت میں بگاڑ کی صورتیں تھی موجود معاشرے میں، پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس لیے تو غار ہرا میں جاتے تھے پریشانی میں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، طلب طلب تھی آپ وسلم کو. تو اللہ نے کیا کیا، ان کو نبوت دے دی، آیت نازل ہوئی آپ وسلم کو. پورا واقعہ موجود ہے. ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں آئے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. کیا کہا ماں نے کہ آپ تو صادق ہو، امین ہو، اللہ آپ کو ضائع تھوڑی کرے گا. اس کا تذکرہ اپنے چچا سے کیا. یہ ساری چیز ہم کو تاریخ میں ملتی. چچا زاد بھائی یا چچا جو بھی ان کے جو عیسائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ارے ان کا تذکرہ تو یہ تو نبی ہے، ان کا تذکرہ تو ہماری کتاب میں ہے، انجیل میں ہے. اور انہوں نے اس وقت میں ایمان لا لیا. کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لایا، لیکن انہوں نے ایمان لا لیا کہ یہ نبی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے حالات آئیں گے، اندیشہ ایسے حالات کا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑے مکے سے. اس وقت میں اگر موجود رہا تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا. یہ بھی تواریخ میں موجود ہے. تو گویا کہ کہنے کا مطلب امی کے معنی نہ جاننے والا ہوتا. تب یہاں پر ہم لیں گے ام القریٰ، یعنی نہیں جاننے والا، نہیں جاننے والا، نہیں جاننے والی. قریٰ یعنی بستی، جگہ، ایسا مقام کہ جہاں کے لوگ نہیں جاننے والے تھے، ایمان یقین کو نہیں جانتے تھے، بگاڑ کی صورتیں تھیں، باوجود اس کے کہ دعوے دار تھے وہ کہ ہم ایمان والے ہیں. باقاعدہ حج وغیرہ مکہ میں، وہاں حج وغیرہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، جس کے باوجود بھی بگاڑ کی صورتیں موجود تھیں. تاریخ میں ملتا ہم کو کیسا حج ہوتا تھا، مرد اور عورت برہنہ ہو کے حج کرتے تھے. یہ بھی بگاڑ کی صورتیں ہم کو تاریخ میں ملتی. تو امہ یعنی نہ جاننے والی، قریٰ یعنی بستی، مقام، یعنی مکہ وہ مقام. وہ لیں گے ہم کہ اس مرکزی بستی، یعنی نہیں جاننے والوں کی بستی، جو نہیں جانتے تھے کس کو، اسلام کو صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے، بگاڑ کی صورتوں میں موجود تھی ایسی بستی. اور اس کے آس پاس کی تمام آبادی کو آگاہ کر دو. اب یہاں پر جو آیا ہے، آپ حولہا آیا ہے، یہاں پر حولہا یعنی ارد گرد. جنرلی زیادہ تر علماء نے یہ لیے کہ وہ اور اس کی ارد گرد کی بستی، مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستی کو آگاہ کر دو. یہاں پر یہ ہم جو آیت جو تقاضا کرتی، آیت یہ تقاضا کرتی کہ وہ اس بستی میں مکے کے نہیں جاننے والے اور ارد گرد. تو اس بستی کے ارد گرد کی آبادی ٹھیک ہے، لیکن ارد گرد رہے یا دور کی کہیں کی بھی آبادی رہے، وہ لیکن کس کے ارد گرد گھومتے تھے، وہ ارد گرد جو کرتے تھے تو وہ مراد طواف ہے. جو طواف کیا جاتا تھا نا، اور آج بھی کیا جاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اس وقت نہیں، اس کے پہلے سے حج کی ساری صورتیں موجود تھیں. مکے کو کس نے کنسٹرکشن کیا، ریکنسٹرکشن؟ ابراہیم السلام نے. مکہ ابراہیم السلام کے پہلے بھی تھا. مکہ یعنی کعبہ، سوری میں مکہ کروں، کعبہ شریف پہلے بھی کعبہ شریف تھا موجود، لیکن ریکنسٹرکشن ابراہیم السلام نے کیا. تو کعبے کے ارد گرد گھومے جاتا تھا. مکہ تو شہر ہے، کعبے کے ارد گرد. تو یہاں جو حولہا آیا ہے تو ارد گرد گھومتے تھے، باوجود اس کے کہ دور دور سے آتے تھے، وہاں پر ارد گرد گھومتے تھے. اور کیسی حج کی صورتیں بنائے تھے کہ جمگٹی کے ساتھ میں آنا اور قربانی کرنا. وہاں پر قربانی بھی موجود تھی، کیونکہ ابراہیم السلام پر تو ایمان تھا ہی نہ ان کا. تو پھر گوشت کو لیتے تھے اور کعبے کی دیواروں کو ملتے تھے، زور زور سے خون کو گوشت کے لوتھڑے ملتے تھے. ایسا سمجھتے تھے کہ بس یہی دین ہے کر کے. ایسی بگاڑ کی صورتیں موجود تھیں. لیکن وہ بگاڑ کی صورتیں میں وہ نہیں آتا کہ وہاں پر 360 بت تھے کر کے. تواریخ میں وہ جو ہے وہ تواریخ اس سے جوائنٹ نہیں کھاتی قرآن کی آیت سے کہ 360 بت کی پوجا کرنے آتے تھے. وہ ایسا کچھ نہیں تھا، صرف یہ صورتیں موجود تھی. آتے تھے ایک اللہ کے لیے، لیکن بگاڑ کی صورتیں موجود تھی. تو پہلے آئی کتابوں میں تھی تاکہ آپ اس مرکزی بستی کو ہم یہ لیں گے، نہیں جاننے والے جو نہیں جانتے تھے وہ بستی. اب پھر اور اس کے آس پاس کی تمام انسانی آبادی مولانا نے لیا. ان یہ لیں گے، ہمیں یہ لینا چاہیے کہ آس پاس کی انسانی آبادی نہیں، وہ انسانی آبادی تو آتی تھی، لیکن یہ انسانی آبادی جو آتی تھی وہ اور وہاں کی موجودہ بستی جو کعبے کے ارد گرد گھومتی تھی، ایک عقیدے کے ساتھ میں طواف کے ساتھ میں جو طواف کرتے تھے، ارد گرد گھومتے تھے کعبے کا، اس مقصد کے تحت آتے تھے. جنہوں نے حج کا ایک جز سمجھا تھا، پارٹ سمجھا تھا اس چیز کو کہ اس کے بغیر حج کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، وہ فرض تھا. وہ ارد گرد گھومنے والے ارد گرد گھومتے تھے اور بگاڑ کی صورتیں ان میں موجود تھی. آس پاس کے تمام انسانی آبادی یعنی ارد گرد گھومنے والوں کو آگاہ کر دو
ان کو آگاہ کر دو، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر تھا نا. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر کیسے لوگ تھے وہ آخرت پہ ایمان رکھتے تھا، ان کا ایمان آخرت پر ایک اللہ ہے، جزا سزا دن کا دن بھی ہے وہ بھی بھر پاؤں گا، سارا ایمان تھا نا ان پر. لیکن ساتھ میں بگاڑ کی صورتیں تھی جیسا ہمارے میں ہے. کیا ہوگا نا آخرت کا دن، مگر دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے. ان کے پاس بھی یہ عقیدے سے عقائد موجود تھے کہ جائیں گے دوزخ میں نکل جائیں گے. اب وہی عقیدہ ہم نے عقائد کا جز بنا لیے. آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگ جائیں گے. پھر اس پر بھی ایمان لائیں گے، مطلب کس پر؟ جن کو کتاب دی گئی ہے، دی گئی تھی. کس پر ایمان لائیں گے؟ قرآن پر ایمان لائیں گے. کیوں کہ قرآن میں وہی ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی پہلی والی کتابوں کی. وہ چیز بھی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی اس میں کہ یہ جو کتاب ہے یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی پہلی والی کتابوں کی، نہ کہ بعد والی کتابوں کی. تو پہلی کون سی کتاب ہے؟ آسمانی کتابیں. اس کو جسٹیفائی کرتا قرآن، سرٹیفائڈ کرتا. تو ایمان لائیں گے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. کس پر ایمان لائیں گے وہ لوگ؟ پہلی کتاب والے اس قرآن پر ایمان لائیں گے تاکہ ان کا ایمان مکمل ہو جائے، بگاڑ کی صورتوں سے نکل جائے گے. وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. یہ چیز پہلے ایمان لائیں گے تو یہ سورہ نساء میں بھی ہے کہ جو قرآن تصدیق کرتا اپنی پہلی والی کتابوں کی. کون سی کتابیں؟ جو اللہ نے نازل کی وہ. لیکن انہوں نے کیا کیے تھے یہود و نصارہ نے، جن کے عقائد تھے کتابوں پر، جن کو اللہ کے انعامات اللہ نے دیا تھا، ان کو ان کے بیچ میں پیغمبر بھیجا تھا، تو اللہ کی کتاب کو چھوڑا تھا اور گدھے جیسی کتابیں لاد دیے تھے. کئی کتابیں لاد دیے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیے تھے. وہی عقیدہ آج ہمارا ایمان کا جز ہے کہ ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا، چھوڑا. قرآن کو بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیا، تلاوت تک کے. اور ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی آپ اسلام کی بات سمجھنے کے لیے، ٹرکوں سے کتابیں ملیں گی، مگر قرآن دینے کو لوگ تیار نہیں. سورہ نساء آیت نمبر 47 میں بھی یہ بات ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 41 میں بھی یہی چیز پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا اللہ نے فرما دیا قرآن. سورہ فاطر آیت نمبر 31 میں بھی اللہ نے یہی چیز فرما دیا. سورہ المائدہ آیت نمبر 48 اس میں بھی یہ چیز فرمایا اللہ نے کہ قرآن پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا، نہ کہ بعد والی کتابوں کی. کون سی؟ جو اللہ نے نازل کی تھی. اب قرآن کے بعد میں تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، تو قرآن تو بعد والی کسی کتاب کی تصدیق نہیں کرتا. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن تصدیق کرتا بعد والی کتاب کی، نہیں، اللہ نے نازل کیا نا وہ، تو پھر تو وہ تو جھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کے بعد میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. قرآن پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرتا، بعد والی کتاب کی کسی کتاب کی تصدیق نہیں کرتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کے سامنے کسی کتاب کی تصدیق کرنے کا، کیونکہ جب قیامت تک کہ یہ کتاب، اسی سے ایمان سمجھنا پڑے گا، اسی سے ہم کو لینا پڑے گا. نصیحت کے لیے آسان کر دیا کیا قرآن، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کیا قرآن، لیکن ہم نے مشکل سمجھا کچھ لوگوں نے، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے. تاکہ آپ اس مرکزی بستی یعنی وہ امیوں جو نہیں جاننے والے، وہ مقام جو نہیں جاننے والوں کی آبادی تھی، اور اس کے آس پاس کی تمام انسانی آبادی، وہ تو تشریح میں آئیں گا. لیکن وہ جو ارد گرد گھومتے تھے کعبے کے، جو طواف کرتے تھے کعبے کا، وہ لوگ جو اس لیے آتے تھے کہ جو دعوے دار تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لے آئیں گے. جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے وہ چیز، اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگ جائیں گے. پھر اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگ جائیں گے. اب نمازوں کی حفاظت سے مطلب جیسا انہوں نے کیا کرا تھا، صرف نمازوں کو پڑھنے کے حد تک کے محدود کر دیا تھا، جیسا ہم نے بھی نماز کو صرف پڑھنے کے تک کے محدود کر دیا. حالانکہ نماز کی روح کیا ہے کہ بے حیائی اور برائیوں سے روکتی. یہ ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں دن چریہ ہماری درست ہونا، ہمارے معاملات درست ہونا، تو گویا کہ نماز ہماری قائم ہو رہی ہے اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت میں لگ جائیں گے. نماز کی حفاظت یعنی پڑھنے کے بعد میں اپنے معاملات درست کر لیں گے کہ بس نماز پڑھ لیا، کم تولنا چالو، دودھ میں پانی ملانا چالو، حق کی گواہی دینے کو تیار نہیں، یہ چیزوں سے نکلیں گے وہ، تب نماز قائم ہوگی وہ چیز. اور یہی چیز سورہ البقرہ آیت نمبر 2، 3، 4 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. سورہ البقرہ میں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کتاب نہیں کہ کوئی شک، یہ کتاب نہیں کوئی شک، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. کیسا؟ یہ جو قرآن ہے کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے، کس کے لیے؟ متقی کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. ایسا جو اللہ سے ڈرے گا اس کو ہدایت ملے گی،
وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جن کا غیب پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان، مرنوتر جیون، مرنے کے بعد میں جزا سزا کا فیصلہ ہوگا اس پر ایمان، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو رزق دیا ہم نے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جو قائم کرتے ہیں نماز، صرف نماز کو پڑھنے کے حد تک کے نہیں رکھتے، اس کو قائم کرتے، اسٹیبلش کرتے نماز کو، یعنی اپنے معاملہ درست کرتے، دن چریہ میں سارے معاملات ان کے اللہ کے قاعدے کے حساب سے ہوتے، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس سے جو رزق دیا ہے، یعنی دیکھیے اس سے رزق کس سے، کہ جو نماز پڑھنے کے بعد میں جو معاملات قائم ہوئے، وہ دن چریہ میں جو کماتے، اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل کرتے، رزق یعنی صرف روزی روٹی یہ نہیں، ہر معاملہ جو حاصل ہوتی روزی روٹی اپنے اولاد کے لیے کماتے، دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، یہاں پر مال کے حساب سے اس میں سے خرچ کرتے، جو بھی کمائے اس میں سے خرچ کرتے، ایمانداری سے کماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے، جو بھی صلاحیت ہے ہماری، جو سیکھے صلاحیت سیکھتے اور پھر لوگوں کو سکھاتے، معافی اس کا پیسہ لیتے، اس میں سے اپنا ایکسپینڈیچر بھی کرتے اور اس کی بچت بھی کرتے، لوگوں کو بھی سکھاتے، خود بھی سیکھتے، وہ ہے۔ اور آیت نمبر 4 میں پھر اور فرما دیا اللہ نے سورہ البقرہ کے، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جو پہلے جو کتابیں نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نبیوں پر، اس پر بھی ان کا ایمان ہوتا پہلے، اور آخرت پر بھی پر وہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر کیا ہے، یقین رکھتے ہیں۔ کیسا؟ ایسا یقین مقصد کو فوت کر کے نہیں، آخرت پہ یقین کہ دوزخ میں جائیں گے پھر نکل جائیں گے، یہ مقصد کو فوت کر کے یقین ہوگا، چانس مارنے کا، چانس مارنے والوں کو یقین نہیں، جیسا قرآن میں اللہ نے بتایا اس ٹائپ سے وہ یقین کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ قرآن کی بات جس کو بھی ہم پیش کریں گے، قرآن ہم جس کو بھی پیش کریں گے، تو کس کو ہے؟ سورہ البقرہ میں یہ کتاب نہیں پوچھا، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے، مطلب جو ڈرے گا کس سے؟ اللہ سے ڈرے گا، تو اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے انسٹرکشن ہے۔ اب کوئی اللہ کو نہیں مانے گا کہ اللہ ہے، ناستک کے لیے کوئی تھوڑی انسٹرکشن ہوگی، اس کے لیے کوئی تھوڑی ہدایت ہوگی، جو بھی اللہ کو مانے گا تو اس کے لیے ہدایت ہے، یعنی اپنے باپ کو مانے گا کہ یہ میرا باپ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تبھی تو باپ کی خدمت کرے گا نا، کہ بھائی میرا باپ ہے، اس کی خدمت کرتا میں، اس کا کہنا مانتا میں، اس کی خدمت گزاری کرتا۔ اب باپ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کتنا بھی سمجھاؤ، ارے بولے گا بھائی میں باپ کو مانتا ہی نہیں، اس کو باپ ہی نہیں مان رہا ہوں میں۔ تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو مانے گا تو وہ اللہ کی مانے گا۔ پھر تو پہلے یہ چیز کہ وہ اللہ کو مانے کہ ایک اللہ ہے، اس کے لیے ہدایت ہے اصل میں۔ اب پھر اللہ کی یہ کتاب، پھر قرآن اللہ کی ماننے لگا تھا۔ کچھ لوگ، بہت کم تعداد ہے ناستکوں کی جو اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس کے لیے؟ جو اللہ کو مانتے کہ ایک اللہ ہے۔ پھر کچھ لوگ اللہ کو مانتے اور اللہ کے ساتھ میں پھر شرک کرتے، تو مان کر بھی نہیں مانتے کہ یہ میرا باپ ہے۔ ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں، حالانکہ باپ سے اللہ کو جوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مثال کہ یہ میرا باپ ہے مگر اس کی فرما برداری نہیں کروں گا میں، یا اس کی فرما برداری کروں گا کچھ، اور ساتھ میں دوسروں کی بھی فرما برداری کروں گا۔ اللہ نے کہا، باپ نے کہا کہ بھئی مجھے دوا لا دے، تو لاتا نا، کہنا سنتا نا، میں میرے والد کو دوا لا دیتا، لیکن وہ ایک اور شخص بولتا، اس کو بھی مان کیا، اس کو بھی باپ سمجھتا میں، وہ بولتا دارو لا، اب میرے ساتھ بیٹھ کے پی، تو میں دارو بھی لا لیتا، شراب اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی پیتا میں۔ یہ ہے شرک، دونوں ماننا، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی ماننا، اس طرح اللہ فرماتا ہے۔ مثال دینا پڑتا باپ سے تو سمجھ میں آتا، حالانکہ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ سمست مانو جاتی پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا واحد ہے، پورا اللہ کے سورہ میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا۔ امی کے معنی کیا؟ امی کے معنی نہیں جاننے والا، بستی کے معنی کیا؟ بستی ایک مقام، جو بستی جہاں لوگ رہتے ہیں، حولہا یعنی ارد گرد، کس کے ارد گرد؟ بستی کے ارد گرد والے وہ جو تھے وہ ٹھیک ہے ارد گرد والے، لیکن کس کے ارد گرد گھومتے تھے؟ وہاں پر حج کے لیے آتے تھے، ان کے لیے ان کو آگئی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر نمازوں کی حفاظت کرتی ہے، ساری چیزیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔